سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی، شیم کو ہم ٹاکسک ہی پریزنٹ کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی، لیکن یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹاکسک شیم کی بات کرتے ہیں. ہیلدی شیم بھی ہوتی ہے جو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، جو ہم میں بہتری لانے کے لیے، کیونکہ وہ ہے ہی امپروومنٹ کے لیے، تو وہ اس کو تو ہم ایک امپروومنٹ کا ہی ایک بلیسنگ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ہیلدی شیم کہ اگر وین وی ڈو سم تھنگ رانگ تو اس کو ایکنالج کرنا اور اس کے آگے پھر ایکسیپٹنس یا امپروومنٹ کی طرف بڑھ جانا. ٹاکسک شیم آپ کو جو ہے وہ روک دیتی ہے. ٹاکسک شیم تو جمود طاری کر دیتی ہے، لیکن ہیلدی شیم وہ ہوتی ہے جو ریمیڈیل ایکشن مانگتی ہے. فوری طور پر آپ اس کو کچھ تدارک کرتے ہیں اس صورتحال کا، اور ہیلدی شیم میں آپ آگے بڑھتے ہیں، ٹاکسک شیم میں آپ پیچھے بڑھتے ہیں. اسی طرح گلٹ جو ہوتا ہے، جو ہمارے ضمیر کی وجہ سے کوئی بوجھ ہوتا ہے، ہم نے کسی سے کوئی زیادتی کی، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا تو ہم آگے بڑھ کے معذرت کرتے ہیں. تو یہ جو گلٹ ہے یہ ایک ہیلدی ایموشن ہے جس سے صورتحال بہتر ہوتی ہے، اور جو شیم ہے وہ ایک انہیلدی ایموشن، یعنی ٹاکسک شیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ایک انہیلدی جذبہ ہے. یعنی گلٹ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور شیم کہتی ہے کہ میں غلط ہوں. یعنی ہماری ہستی جو ہے وہ ہمیں خام نظر آنے لگتی ہے، ناقص نظر آنے لگتی ہے. اور یہ خبط عظمت کا بیک گراؤنڈ بھی میں بھی یہ ٹاکسک شیم ہی رول پلے کر رہی ہوتی ہے. مینیفیسٹیشن اس میں پھر خبط عظمت کی ہو جاتی ہے. یا دیکھیں کچھ لوگ ٹاکسک شیم کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، پسماندگی میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹاکسک شیم کا جواب یہ کرتے ہیں کہ وہ پاورفل ہونا چاہتے ہیں. جیسے نرگسیت کے حامل لوگ ہیں تو یہ زیادہ تر یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ روپے پیسے کے پیچھے اتنا نہیں بھاگتے جتنا طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں، خصوصاً جو مرد ہوتے ہیں. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو وہ بہت کھل کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو پاور چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر کے دکھاتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا جتنا روب اور دبدبا باہر نظر آتا ہے، جتنی طاقت باہر نظر آتی ہے، اندر سے وہ اتنے ہی فریجائل ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد زخمی ہو جاتے ہیں. اور شیم کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بڑے تکلیف دہ زخم ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ان کے منہ باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف ہوتے ہیں. اور جب کسی زخم کا منہ اندر کی طرف ہو تو آپ باہر سے اس پہ مرہم نہیں رکھ سکتے. اسے پہلے باہر لانا پڑتا ہے، اسے پہلے ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. اور شیم ہیلنگ کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنی شیم کو ولنریبل بنائیں، ہم اس کو ایکسپوز کریں، ہم اس سے ڈسوسیٹ کریں اپنے آپ کو، ہم اس سے آئیڈینٹیفائی نہ کرنے لگیں. ہم اپنے آپ کو اور اپنی ٹاکسک شیم کو دو الگ الگ چیزیں ڈفرینس کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں اور اپنی ٹاکسک شیم کو الگ کر لیں، اور پھر ہم اٹھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں اور شیم پیچھے رہ جائے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے.